أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. یا حی یا قیوم. السلام علیک یا خاتم النبیین. صلوات اللہ علیک یا خاتم النبیین. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی کی کتاب بنیان المشیت سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ کتاب تصوف کے موضوع پر ہے اور ہم اس سے سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بنیان المشیت میں فرماتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں: بزرگو، تم جس طرح اولیاء و عارفین کے درجے کی تعظیم کرتے ہو، اسی طرح فقہاء و علماء کے درجے کی بھی تعظیم کرو، کیونکہ دونوں کا راستہ ایک ہی ہے۔ یہ حضرات علماء و فقہاء ظاہر شریعت کے وارث اور احکام شرعیہ کے محافظ ہیں۔ لوگوں کو احکام بتاتے ہیں اور ان احکام ہی کے ذریعے سے واصلین کو اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب ہوتا ہے، کیونکہ جو عمل اور جو کوشش شریعت کے خلاف کسی اور طریق پر ہو، اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ اگر کوئی عابد 500 برس تک خلاف شریعت عبادت کرتا رہے تو یہ عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی اور اس کی گردن پر گناہ الگ ہوگا۔ حق تعالیٰ قیامت کے دن اس عبادت کو کسی وزن میں شمار نہ کریں گے۔ جس شخص کو احکام دین کی سمجھ حاصل ہو، اس کی 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جاہل درویش کی 2000 رکعتوں سے افضل ہیں۔ پس خبردار، علماء کے حقوق نہ ضائع کرنا۔ تم کو ان سب کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے اور ان میں سے جو متقی اور عالم بعمل ہیں کہ اللہ نے جو علم ان کو دیا ہے اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ضرور حسن ظن رکھنا۔ اولیاء حقیقت میں وہی ہیں، ان کی حرمت کی تمہیں خاص طور پر حفاظت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں کا علم دیتا ہے جو اس کو پہلے سے معلوم بھی نہیں ہوتی، اور یہی بزرگی اولیاء کو حاصل ہوتی ہے۔ پس ثابت ہوا علماء بعمل ہی حقیقت میں اولیاء ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے جسے علماء بعمل سرفراز ہیں۔ یہی لوگ تمام انسانوں کے سردار اور تمام مخلوقات سے اشرف اور حق تعالیٰ کا راستہ بتلانے والے ہیں۔ تم ایسا مت کہو جیسا بعض جاہل صوفی کہا کرتے ہیں کہ ہم اہل باطن ہیں اور وہ اہل ظاہر ہیں۔ یہ بات غلط ہے، کیونکہ یہ دین ظاہر و باطن دونوں کا جامع ہے۔ اس کا باطن ظاہر کا مغز ہے اور ظاہر باطن کا ظرف ہے، یعنی اس کا محافظ ہے۔ اگر ظاہر نہ ہوتا تو باطن کہاں چھپتا؟ اگر ظاہر نہ ہوتا تو باطن کا وجود ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دل بغیر جسم کے موجود نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر جسم نہ ہو تو دل خراب ہو جائے گا، اور دل بدن کا نور ہے۔ اگر بدن میں دل نہ ہو تو وہ مردہ اور تاریک ہوگا۔
اس لیے ظاہر باطن کا محتاج ہے اور باطن ظاہر کا، کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ یہ علم جس کا نام بعض لوگوں نے علم باطن رکھا ہے، اس کی حقیقت دل کی اصلاح ہے، اور پہلے علم یعنی علم ظاہر کی حقیقت عمل بالارکان و تصدیق و بالجنان ہے، یعنی ظاہر بدن سے ارکان اسلام کو ادا کرنا اور دل سے توحید و رسالت و فرائض و عقائد کی تصدیق کرنا ہے۔ اب بتلاؤ، اگر تنہا تمہارا دل حسن نیت اور اندرونی طہارت سے آراستہ ہو گیا، مگر اس کے ساتھ تم نے قتل بھی کیا، چوری بھی کی، زنا بھی کیا، سود بھی کھایا، شراب بھی پی، جھوٹ بھی بولا، لوگوں کے سامنے تکبر بھی کیا، سخت سست باتیں بھی کی، تو تمہاری نیت کے درست ہونے اور دل کے پاک ہونے سے کیا فائدہ ہوا؟ اور اسی طرح اگر تم نے اللہ کی عبادت کی، عفت بھی اختیار کی، روزہ بھی رکھا، سچ بھی بولا، صدقہ بھی دیا، عاجزی و انکساری بھی اختیار کی، مگر تمہارے دل میں ریا اور فساد چھپا ہوا ہے، تم نے یہ کام اللہ کے واسطے نہیں کیے بلکہ مخلوق کو دکھلانے اور بزرگ بننے کے لیے کیے ہیں، تو اس عمل سے کیا نفع؟ غرض نہ ظاہر بدون اصلاح باطن کے لیے مفید ہے، نہ باطن بدون اصلاح ظاہر کے۔ جب یہ بات تمہاری سمجھ آ گئی کہ باطن ظاہر کا مغز ہے اور ظاہر باطن کا ظرف اور محافظ ہے، دونوں میں کچھ جدائی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ لگا ہوا ہے، کسی کو بھی دوسرے سے استغنا نہیں، تو اب تم یوں کہو کہ ہم اہل ظاہر ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اہل باطن بھی ہیں۔ جب تم یہ کہو گے کہ ہم ظاہر شریعت پر چلنے والے ہیں، تو باطن اور حقیقت کو بھی تم نے ساتھ ساتھ ذکر کر دیا، کیونکہ صوفیہ کی وہ باطنی حالت کون سی ہے جس کے حاصل کرنے کا ظاہر شریعت نے حکم نہیں دیا ہے، اور وہ کون سی ظاہری حالت ہے جس کے باطن کو درست کرنے کا ظاہر شریعت نے حکم نہیں دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے شیخ احمد کبیر رفاعی کی کتاب بنیان المشیت سے درس حاصل کیا، اور انہوں نے جو ہے ہم کو وضاحت سے بتایا کہ ہم کو دین کے جو علماء ہیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، اور عالم کی جو عبادت ہے وہ عابد پر بہت زیادہ فوقیت رکھتی ہے، بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور دین کے جو عالم ہیں ان کے اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام عطا کیا ہے وہ مقام کسی جاہل کو عطا نہیں ہو سکتا، اور دین تو سارے کا سارا علم ہے، قرآن پاک بھی سارے کا سارا علم ہے، احادیث صحیحہ مبارکہ بھی سارے کا سارا علم ہے، تو دین تو سارے کا سارا علم ہے، اور اس علم کے جو سکھانے والے ہیں، جو علماء کرام ہیں، ان کا بہت بڑی عزت ہے، ان کا بہت بڑا احترام، کی تعظیم کرنی چاہیے، اور ظاہر باطن سے الگ نہیں ہے۔ تصوف کوئی ایسا علم نہیں ہے جو ظاہر سے الگ ہو، ظاہر کی عبادات کے ذریعے ہی تصوف کا علم حاصل کیا جاتا ہے، یعنی اندر کی پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے۔ یہی آج کی گفتگو کا مقصد رہا، اور یہی ہمیں حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، خوشحالی کی عنایت بما عمر کے ذریعے آپ کے ازواج، آپ کی اولاد کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ، شکر، الحمد للہ رب العالمین۔